دعا امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في أمره ولا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته۔ الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن المجتبى والحسین سید الشہداء ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل۔ لا سیما الامام الثانی عشر المہدی المنتظر، ارواحنا وارواح العالمین لمقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ
على أعدائهم أجمعين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا صلوات حاضرین گرامی قدر، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، ولایت اور مولا کائنات ہمارا عنوان گفتگو ہے۔ اللہ کے ولی کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے دل میں نہ خوف ہوتا ہے اور نہ غم ہوتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا ولی صاحب ذوالفقار بھی ہے۔ ایسی تلوار بھی اگر ساتھ ہو تو پھر اللہ کا ولی کسی بھی میدان میں جاتا ہے، فتح یاب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے مولا کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ تلوار ساتھ بھی ہو تو کسی سے نہیں ڈرتا، اور تلوار ساتھ نہ بھی ہو تو بھی ذرہ برابر دل میں خوف نہیں ہوتا۔ جنگوں کی تاریخ میں بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے سورما گزرے ہیں، لیکن جب تک تلوار ان کے ہاتھ میں رہتی تھی تب تک وہ آگے بڑھتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ ایسے بھی سورما گزرے ہیں کہ تلوار ہونے کے باوجود بھی ڈرتے تھے، تلوار ہونے کے باوجود بھی دل میں خوف ہوتا تھا، لیکن علی اس ولی کا نام ہے کہ ساتھ میں تلوار بھی نہ ہو، علی کے پاس تلوار بھی نہ ہو، پھر بھی دل میں ذرہ برابر خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی نے کسی جنگ کے میدان میں یہ کہا تھا، یا علی، ہم نے آپ کی سخاوت کے بڑے چرچے سنے ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے سخی ہیں، آپ تو حاتم طائی سے بھی بڑے سخی ہیں۔ آپ جب اتنے سخی ہیں تو دشمن کہہ رہا ہے ہمیں آپ کی تلوار کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا ہمیں آپ کی تلوار کی ضرورت ہے، کہ یہ لو ہماری تلوار، یہ لو ہماری تلوار۔ یہ سمجھتا تھا کہ علی دوسرے جنگجوؤں کی طرح ہے، تلوار مانگو گے تو نہیں دے گا۔ علی نے اپنی تلوار دے کر بتایا کہ اللہ کا ولی بغیر تلوار کے بھی لڑ سکتا۔ یہ ایک منزل ہے۔ اچھا، یہ چند جملے مقدمتاً میں نے عرض کر دیا، لیکن دیکھیے ایک منزل اور ہے۔ جاگ کے لڑنا اور ہے سو کر جہاد کا۔ رؤوف بالعباد، رؤوف بالعباد۔ یہ بڑے بڑے سورما ہوں گے جو جن کے پاس تلوار بھی ہوگی لیکن پھر بھی بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر علی وہ ہے جس کے پاس تلوار بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، اور بغیر تلوار کے لڑ نہیں رہے، بستر شہادت پر سو رہے ہیں۔
اور علی آج رات یعنی شب ہجرت کو علی بن کر نہیں سو رہے، نبی بن کر سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی بن کر سو رہے ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی سو رہا ہے تو پیچھے لگ جائیں رسول اللہ کے، نہیں، نبی بن کر سو رہے ہیں، نبی بن کر سو رہے ہیں۔ جاگتے میں کسی کی طرح عمل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سوتے ہوئے کسی کی طرح دکھائی دینا نہیں، یہ ایک اور منزل ہے نا۔ سوتے ہوئے کسی کی طرح بننا، کسی کی طرح دکھانا، یہ کون کرتا ہے؟ عزیزان محترم، آپ سمجھے، شاید کوئی اور یہ سمجھے کہ ہاں علی نے بہت کوشش کی ہوگی کہ رسول اللہ کی طرح سو جائیں، لیکن کوشش تو وہ کرے جو رسول کی طرح نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کی آواز رکھنا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو دیکھیے، جو رسول اللہ کی طرح نہ ہو وہ کوشش کرتا ہے نا رسول بننے کی، نبی بننے کی۔ جو خود رسول کی طرح ہو، جو خود محمد مصطفیٰ کی طرح ہو، نہیں، محمد مصطفیٰ کی طرح نہ ہو، بلکہ علی تو خود نفس رسول ہے، نفس رسول ہے۔ اچھا چلیں، اعلان ہوا، میرے مولا سو گئے ہیں، لیٹے نہیں ہیں، سو گئے ہیں، اور خود کہتے ہیں مجھے اس رات ایسی نیند آئی کہ زندگی بھر نہ آئے، ایسی نیند آئی ہے، زندگی بھر ایسا نہیں سوئے۔ علی کہاں سوتے تھے؟ اسی رات تو سوئے، ورنہ کب سوئے؟ یہ تمام شیعوں کے لیے پیغام دے رہے ہیں مولا، یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا شیعہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے۔ اللہ نے آواز دی، علی سو گئے، اللہ نے آواز دی، اے جبرائیل آؤ دیکھو، اے میکائیل، یہ حدیث کے جملے ہیں، اے میکائیل آؤ دیکھو، اے جبرائیل آؤ دیکھو، اے اسرافیل آ کے دیکھو، ایک بھائی دوسرے بھائی پر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ تم دونوں بھی ایک دوسرے کے بھائی ہو نا، تم میں سے کون حاضر ہے دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان قربان کر دے؟ نہ جبرائیل حاضر ہوا، نہ اسرافیل حاضر ہوا۔ تو عزیزان محترم، جہاں یہ فرشتے، یہ معصوم فرشتے علی کی طرح نہیں ہو سکتے، تو کوئی صحابی کیا علی کی طرح بنے گا؟ مگر آیت کو دیکھیے ذرا عزیزان محترم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، یاد ہے نا آپ کو؟ یشری، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، بلند کہیے، یشری، یشری شرع سے ہے، اشترا یشری یعنی بیچنا، یشری ہے، شرع نہیں ہے، شرع ہے ماضی کے لیے۔ کیسا دن تھا؟ کہ نہیں، کہ صرف شب ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ کہ نہیں، اللہ کہہ رہا یشری، مسلسل اللہ کو علی اپنا نفس دیتا رہا، مسلسل اپنا نفس دیتا رہا، حوالے کرتا رہا، بیچتا رہا۔ کبھی شاب ابی طالب میں اپنا نفس بیچا، کبھی ذوالعشیرہ کے مقام پر بیچا، کبھی مکے میں بیچا، کبھی مدینے میں بیچا، کبھی جنگ بدر میں اپنا نفس بیچا، کبھی جنگ احد میں اپنا نفس بیچا، کبھی جنگ احد میں بیچا، کبھی صفین میں، کبھی نہروان میں، کبھی جمل میں۔ غرض یہ کہ علی نے اپنی ولادت سے لے کر شہادت تک مسلسل اللہ کو اپنا نفس دیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ایک دفعہ نہیں، یہ دیکھیے یہ پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہوں گے نا. اکثر تو آپ خدا سے سنتے آئے ہیں نا کہ شب ہجرت میں میرے مولا نے یہ کام کیا ہے، لیکن اللہ تو خود کہہ رہا ہے یشری، یہ ایک دفعہ کی بات نہیں تھی. علی مسلسل مسلسل، اور کون بتلاتا رہا؟ ابو طالب بتلاتے رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو خود نفس بیچنا جانتا ہو وہ بتلا رہا ہے. علی یہ لوگ آئیں گے، شاب ابی طالب کی بات ہو رہی ہے، یہ لوگ آئیں گے، محمد مصطفیٰ میری جان کی جان خطرے میں ہے. یہ تو صرف شب ہجرت نہیں ہے نا، مسلسل مولا کائنات بستر رسول پر سوتے رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یشری، شرع نہیں کہا، مسلسل مسلسل بیچتے رہے، مسلسل بیچتے رہے. اچھا کیا منزل ہے؟ اللہ نے آواز دی، کیوں علی، کیوں اپنا نفس مجھے دے رہے ہو؟ کیوں؟ ابتغاء مرضات اللہ، پروردگار اپنا نفس بیچ رہا ہوں، مجھے تیری مرضی چاہیے، مجھے تیری مرضی چاہیے، تیرا ارادہ چاہیے، تیری رضا چاہیے، تو مجھ سے راضی رہے، تیری مرضی چاہیے، تیری مرضی میرے پاس آ جائے، میرا نفس تیرے پاس، میرا نفس تیرے پاس، تیری مرضی میرے پاس آ جائے. تو بس اللہ نے آواز دی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی سنت ہے. جو بھی کوئی نیکی کرے گا، احسان کرے گا، تو احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. تو اس نے کہا اچھا علی تم اپنا نفس ہمیں دے رہے ہو نا، اپنا نفس ہمیں دے رہے ہو نہیں، تم مسلسل اپنی پوری زندگی کے لیے اپنا نفس ہمیں دیتے رہے، ہم اپنی پوری زندگی کے لیے اپنی مرضی تمہارے حوالے کر رہے ہیں. اپنی پوری زندگی، ایک علی کی زندگی ہے، ایک اللہ کی زندگی ہے. کہ اپنی پوری زندگی جس طرح تم اپنی پوری زندگی میں ہمیں اپنا ارادہ دے رہے ہو، اپنا نفس دے رہے ہو، ہم اپنی مرضی تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اپنی مرضی تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اپنا ارادہ تمہارے حوالے کر رہے ہیں، اپنا ارادہ اپنی مرضی تمہارے حوالے کر رہے ہیں. مرضی ہماری ہوگی، مرضی ہماری ہوگی، ارادہ ہمارا ہوگا. فوراً بعد ولادت قرآن کے نزول سے پہلے قرآن کی تلاوت تم کرو گے. ارادہ ہمارا ہوگا، مرضی ہماری ہوگی. ذوالعشیرہ میں جانشین محمد تم بنو گے. ارادہ ہمارا ہوگا، مرضی ہماری ہوگی، جنگ بدر میں بت پرست سرداروں کو تم قتل کرو گے. ارادہ اس کا ہے، مرضی اس کی ہے، لیکن اس کی مرضی علی میں نظر آ رہی ہے، اس کی مرضی علی میں نظر آ رہی ہے. ارادہ تمہارا نہیں، میرا ارادہ، میری مرضی. مختلف جنگوں میں مختلف سرداروں کو تہ تیغ کرو گے. ارادہ میرا ہوگا، ابن عبدوت کو تم مارو گے. ارادہ میرا ہوگا، مرحب و انتر کو تم مارو گے. ارادہ میرا ہوگا اور شادی تمہاری زہرا سے ہوگی. ارادہ میرا ہوگا اور پھر غدیر کے مقام میں تمام عالمین کے مولا تم بنو گے. اللہ اکبر. اللہ کی مرضی اب علی کے پاس ہے، علی کے پاس ہے. من یشری، جو بیچ دے. آپ اگر اپنی گاڑی بیچ دیں، اگر اپنا موبائل بیچ دیں، تو پھر آپ کا موبائل آپ کے پاس تو نہیں رہے گا نا، آپ دے دیں گے. جس کے حوالے آپ نے کر دیا، اب آپ کا موبائل آپ کے پاس نہیں ہے.
علی نے اپنا نفس بیچ دیا. اب علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے علی کا نفس. اللہ اکبر. ذرا غور کریں، علی کا نفس، علی کا نفس، علی کا جسم نہیں، علی کا جسم نہیں، علی کا مال نہیں، علی کا بدن نہیں، علی کے اعضاء نہیں. شہداء وہ ہوتے ہیں، شہید وہ ہوتا ہے، جتنے شہداء گزرے ہیں، شہید وہ ہوتا ہے جو اپنا جسم قربان کرتا ہے، اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. مگر علی وہ ہے جو اپنا جسم نہیں، اپنی روح اللہ کے حوالے کر رہا ہے. اللہ اکبر. اپنی روح، نفس روح کو کہتے ہیں، اپنا وجود، اپنی حقیقت. پروردگار یہ شہداء ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنا جسم دیتے ہیں. جسم ان کا ختم ہو جاتا ہے، جسم ان کا مر جاتا ہے، ان کے جسم کا قتل ہوتا ہے. لیکن یہ علی کی فضیلت ہے. علی اپنا نفس دے رہے ہیں، اپنا نفس دے دیا، بیچ دیا. اب علی کا نفس علی کے پاس نہیں ہے. علی اب تمہارا نفس میرے پاس ہے. اللہ کی آواز آ رہی ہے، علی تمہارا نفس میرے پاس ہے، تمہاری جان میرے پاس. تم کیا کرو گے؟ علی اب تمہارا تو نفس میرے پاس ہے، اسی لیے اب ہم تمہیں عین اللہ، اب ہم تمہیں لسان اللہ بنا رہے ہیں، ید اللہ بنا رہے ہیں. اب ہم اپنی تمام صفات تمہارے پوری آواز من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو اپنا نفس بیچ دے اللہ کو، اللہ کی مرضی کے لیے. مولا ہمیں سکھلا رہے ہیں، اے شیعو اپنا نفس اس کے حوالے کرو. تمہارے نفس کی قیمت یہ دنیا نہیں ہے، تمہارے نفس کی قیمت دولت نہیں ہے، تمہارے نفس کی قیمت مال دنیا نہیں ہے، تمہارے نفس کی قیمت جنت بھی نہیں ہے. بہترین اجر دینے والا ہے اپنا نفس. جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی وہ کرے گا اس کے حوالے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رؤوف ہے، بڑا مہربان ہے. عزیزان محترم، آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ آپ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے. وہ بغیر دلیل کے کوئی کام نہیں کرتا ہے نا. کوئی نہیں کرتا ایسا کام جو حکمت کے خلاف ہو. جب وہ حکمت کی بات کرتا ہے نا تو آیت کے آخر میں اپنا اسم حکیم لے کر آتا ہے. جب وہ علم کا ذکر کرتا ہے تو آیت کے آخر میں اپنے آپ کو علیم کہتا ہے. جب وہ احاطے کی بات کرتا ہے تو آیت کے آخر میں اپنے آپ کو محیط کہتا ہے، محیط کہتا ہے. جب وہ ذکر کی بات کرتا ہے اپنے آپ کو ذاکر کہتا ہے. جب وہ علم کی بات کرتا ہے اپنے آپ کو علیم کہتا ہے. جب وہ علی کی بات کرتا ہے تو آیت کے آخر میں اپنے آپ کو علی کہتا ہے، علی کہتا ہے. جب وہ ولایت کی بات کرتا ہے اپنے آپ کو ولی کہتا ہے. لیکن یہ کیا منزل ہے؟ ادھر عظمتوں کی بات ہو رہی ہے، ادھر علی کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، گناہ کی بات نہیں ہو رہی. جب گناہ کا ذکر ہو تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں رؤوف ہوں، میں مہربان ہوں، یعنی میں بخشنے والا ہوں. جب گناہ کی بات ہو، پروردگار یہاں تو گناہ کی بات نہیں ہو رہی. اس آیت کی بات کر رہا ہوں میں، اسی آیت کی بات ہو رہا ہے. یہاں تو مغفرت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو گناہ کی بات نہیں ہو رہی.
परवरदिगार फिर तू क्यों कह रहा है मैं रऊफ हूं, मैं मेहरबान हूं, अपने बंदों पर बख्शने वाला हूं? तो उसकी आवाज आएगी कि अली से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, इतनी मोहब्बत, अपने बंदों पर मेहरबान हूं। कौन हैं तेरे बंदे? ये बंदे कौन हैं? इन कुल्लु मन फिस समावाती वल अर्ज, ये कुरान की आयत है, कुरान की आयत। वो खुद आवाज देता है, जमीन और आसमानों में जो कुछ भी है, जो कोई भी है, ये सब मेरे बंदे हैं। ये चरिंद, ये पर मखलूक बंदा खुदा है। यानी वो ये कह रहा है कि कायनात में अगर किसी को भी कुछ मिल रहा है, अली के सदक़े में मिल रहा। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, वो मेहरबान है, वो मेहरबान है। ये राफत है क्या? राफत रहमत का दूसरा नाम है। जहां जहां रहमत है वहां राफत है। वो रहीम है यानी वो रऊफ है। उसकी रहमत जहां जहां है वहां वहां रहमत परवरदिगार, यानी जहां नेमत भी है और रहमत भी है। नेमत तो सिर्फ नेमत है ना, मगर जहां रहमत है वहां नेमत भी है। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब ज़ियारत वारिसा में ये जुमले हमारे नहीं हैं, इमाम मासूम के हैं। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़वतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह। जितने अंबिया हैं उन तमाम अंबिया के वारिस का नाम हुसैन है। विरासत के क्या माना है? समावात वल अर्ज़, इस कायनात में जितनी विरासतें हैं वो अल्लाह के लिए हैं। जब कयामत होगी उसकी आवाज आएगी, लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। जब तक जिंदा हो तुम्हारा माल तुम्हारे पास है, तुम्हारा सरमाया तुम्हारे पास है। मर जाओगे वो वापस नहीं आ सकते, फिर अपना माल ले नहीं सकते। इसीलिए मौलाए कायनात ने क्या कहा? कि मोमिन बहुत होशियार होता है, मोमिन बड़ा जीरक होता है, बड़ा होशियार होता है। किस तरह मौला? का मोमिन इस तरह होशियार है कि अपने जाने से पहले अपना माल वहां बेच देता है। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये वही हैं जो आजादारी पे खर्च करते हैं। ये वही हैं जो सबीलों पे खर्चा करते हैं। ये वही हैं जो अपना खुम्स देते हैं। ये वही हैं जो अपनी ज़कात देते हैं। ये वही हैं जो यतीमों की मदद करते हैं। ये अपना माल वहां बेच देते हैं, वहां भेज देते हैं। बेच भी देते हैं उसको और भेज भी देते हैं कि ये तेरा है। अब जब उसके पास चला गया तो महफूज हो गया, महफूज हो गया। इसलिए ये बड़े होशियार हैं। तो बस ये मीराज है। वो कह रहा है इस मीराज को समझो, हमारे पास भेज दो, तुम्हारा माल महफूज हो जाएगा। अपना इल्म हमारे पास भेज दो, तुम्हारा इल्म महफूज हो जाएगा। तुम्हारे दिल में हुसैन की मोहब्बत है ना, हमारे यहां महफूज है। और इस मोहब्बत के सदक़े में हम तुम्हें बेहिश्त अता करेंगे, तुम्हारे गुनाहों को बख्श देंगे। ये मीराज है, लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़। और फिर उसने कहा नहनुल वारिसून। वो खुद कह रहा है नहनो अरबी में कहते हैं हम को, हम। आना कहते हैं मैं को, मैं वारिस हूं। उसने ये नहीं कहा आना, उसने कहा नहनो, हम वारिस हैं। उसको अपनी वहदानियत का बड़ा ख्याल होता है, वो बड़े एहतियात से गुफ्तगू करता है। वो कहता है जब अपनी वहदानियत की बात हो तो वो इन्नी कहता है, अना कहता है। लेकिन जब मीरास की बात आई तो उसने अना नहीं कहा, का नहनुल वारिसीन, नहनुल वारिसून, हम सब वारिस हैं, वारिस हैं। समझ में आ गया अल्लाह के साथ कुछ और लोग भी हैं जो वारिस हैं। इन्नल अर्ज़ा यरसा इबादी सालिहून, के जमीन के वारिस
زمین کے وارث عباد صالحین ہیں. یہ عباد صالحین کون ہیں؟ یہ وہی ورثہ ہیں جو اللہ کے ساتھ وارث ہیں. اللہ کے ساتھ وارث ہیں، وہ صاحب میراث ہیں. آپ سب میرے ساتھ ہیں نا؟ یہ سب وارث ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ حسین ابن علی ہیں. یہ وارث ہیں، یہ علی ہیں. علی وارث ہے، حسن مجتبیٰ وارث ہیں، مولا امام حسین وارث ہیں. جو کچھ بھی ہمارا ہے وہ دراصل ان کا ہے. کوئی شیعہ ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میرا مال میرا ہے، علی کا نہیں ہے. بہت بڑا پیغام دے رہا ہوں. کون ایسا شیعہ جو یہ کہے میرا مال میرا اپنا ہے؟ کل آ کر مولا آپ سے کہیں، آج کا علی کہے مجھے تمہارے مال کی ضرورت ہے، کیا دو گے یا نہیں دو گے؟ دو گے؟ تو وہی مولا کہہ رہا ہے خمس دو، وہی مولا کہہ رہا ہے غریبوں کی مدد کرو، وہی مولا کہہ رہا ہے اپنی زکات دو. جن پر زکات واجب ہے وہی مولا آج کہہ رہا ہے تم پر خمس اگر واجب ہے تو خمس دو، اگر تم پر زکات واجب ہے تو زکات دو. پورے سرمایے میں سے تھوڑا سا ہم نہیں دے رہے تو کل کیسے دیں گے؟ اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ آج مشق کرو تاکہ کل اپنا پورا مال دے سکو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اچھا، اب ائمہ کو وراثتوں میں کیا کیا ملا؟ جتنے انبیاء کے معجزات ہیں وہ ائمہ کو بھی نصیب ہوئے. علی کو بھی یہ سارے معجزات نصیب ہوئے. میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی پوری توجہ میری طرف ہو. دیکھیے جتنے معجزات ہیں وہ سارے معجزات مولا کو نصیب ہوئے. مولا حسن کو، مولا حسین کو، مولا کائنات کو، سارے معجزات. اچھا، ان میں سے ایک معجزہ کیا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا. مردوں کو زندہ کرنا ہے کہ نا؟ یہ معجزہ ہے نا. اس لیے کہ عقل عاجز ہو جاتی ہے. کوئی اگر مردے کو زندہ کر دے، عقل عاجز ہو جائے. جس چیز سے عقل عاجز ہو جائے اسے معجزہ کہتے ہیں، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. اچھا، اب ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں کہا رب ارنی کیف تحیی الموتی، پروردگار مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. تم مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. کیا کہا؟ ارینی. میں کوشش یہ کرتا ہوں الفاظ بھی بچوں کے لیے پیش کر دوں. ارینی جو ہے نا، یہ ہے اراء سے ہے، یہ علم سے نہیں ہے. علمنی نہیں کہا کہ پروردگار مجھے یہ علم دے، میرے پاس معلومات آ جائیں، میں سمجھ جاؤں کہ تم مردوں کو کس طرح سے زندہ کرتا ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ خبرنی، مجھے یہ خبر دے دے. خبر کی بات بھی نہیں ہوئی کہ مجھ تک خبر آ جائے، پیغام آ جائے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. نہیں، کیا کہا؟ ارینی، مجھے دکھا دے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے، مفسرین نے تفسیر کی، تشریح کی، کہا کہ پروردگار میں نہیں جانتا کہ مردوں کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے. تو مجھے سکھا دے، میں سیکھ جاؤں. تو یہ ابراہیم کا مقام ہے. اللہ نے دکھایا، وہ معجزہ دکھایا کہ تمہیں کیا کرنا، چند پرندے لے لو. وہ سب ذکر آپ نے سنا ہوا ہے، لیکن سیکھا ہے حضرت ابراہیم نے کہ کس طرح مردے کو زندہ کیا جاتا ہے، کیسے مردے کو زندہ کیا جاتا ہے. یہ ابراہیم کا مقام ہے. لیکن جو وارث ابراہیم علی ابن ابی طالب ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود مردوں کو زندہ کرتا. حیدری
अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली मोहतरम, देखिए रस्मन या अली ना कहें, दिल से या अली कहें। आंखों को बंद करके या अली कहो तो देखो कितना लुत्फ आता है। अली ने सीखा तो है अल्लाह से, मगर इस दुनिया में सीखने की जरूरत नहीं थी। इब्राहिम इस दुनिया में आए हैं, इधर सीख रहे हैं, वो वहां से सीख कर आए हैं, वहां से सीख कर आए हैं। अच्छा, अब मेरे मौला इमाम शशुम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं, अबू बसीर, नाम है अबू बसीर। नाम क्या है? अबू बसीर। बसीर उसे कहते हैं जो बसीरत रखता हो। बसीर उसे कहते हैं जो बसीरत रखता हो, बिसारत नहीं, बसीरत रखता हो, बसीरत रखता हो। अच्छा, अहले बिसारत जो इन आंखों से देखे, जो सर की आंखों से देखे, इन जाहिरी आंखों से देखे। बसीर कौन है? जो दिल की, जो रूहानी आंखों से देखे, हकीकत को देखे। ये जो साहबी था ना, ये नाबीना था, ये नाबीना था। ये नाबीना होकर के फिर भी अपने वली की मारिफत रखता था। इसीलिए अहले बिसारत नहीं था, अहले बसीरत था, अहले बसीरत था। आया मौला की खिदमत में, मौला समझता है, यकीन है, इसको पूरा यकीन है। मौला, आप ईसा के वारिस का तुम्हें शक है? का नहीं मौला, अब चूंकि खुद नाबीना है ना, इशारा कर रहे हैं, आप ईसा के वारिस। हाँ, का ईसा तो ला इलाज मरीजों को शिफा देते थे। ला इलाज मरीजों को शिफा देते थे, ला दवा मरीजों को शिफा देते थे। मौला ने कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आप वारिस है ना, कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा, अबू बसीर मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। अबू बसीर भी समझ गए, करीब आए, करीब आए। और फिर एक मर्तबा मेरे मौला ने यदुल्लाही हाथ उसकी आंखों पे फेरना शुरू किया। अबू बसीर बताओ क्या हो रहा है? मौला, देख रहा हूं। हैदरी, नारे सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, ये नाबीना था, बीना हो गया। अबू बसीर रुक जाओ, रुक जाओ, का हम शिफा देने वाले हैं। हम सिर्फ बदन को शिफा देने वाले नहीं हैं, हम रूहों को भी शिफा देने वाले हैं। हम रूहों को भी शिफा देने वाले हैं। रोका, अबू बसीर रुक गए। अबू बसीर, अगर तुम बीना रहे, तुम देखते रहे तो हमसे दूर हो जाओगे, हमसे दूर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम नाबीना रहे, हमेशा हमारे साथ रहोगे। हम रूहों को भी शिफा देने वाले हैं। तुम्हें कौन सी शिफा चाहिए? कि तुम्हें बीनाई चाहिए या हमारा साथ चाहिए? कि मौला बीनाई वापस ले लें, हमें आपका साथ चाहिए।
ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے مولا، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ حسین ان تمام انبیاء کا وارث ہے۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، آپ پر ہمارا سلام، آپ پر ہمارا سلام۔ اسکنہ فی الجنہ، آدم کی فضیلت یہ ہے جیسے ہی خلقت ہوئی آدم کی فوراً جنت میں ساکن ہو گئے، جنت میں سکونت ملی، جنت میں سکونت ملی۔ لیکن حسین کی فضیلت کیا یہ فضیلت ہے کہ حسین کو بھی جنت مل جائے؟ کہ نہیں، حسین کے جمال کے صدقے میں جنت کی خلقت ہوئی ہے۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ آدم کی فضیلت ہے نا، یہ آدم کی فضیلت ہے۔ میں مختصر کر رہا ہوں، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے، لیکن دیکھو یہ انسانوں کی معراج ہے، یہ انبیاء کی معراج ہے، یہ اولیاء کی معراج ہے۔ جب اس دنیا سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان کی معراج یہ ہے، اولیاء کی معراج یہ ہے۔ فرشتوں کی کیا معراج ہے؟ کہ معراجہم قبر الحسین، وہ معراج کرنے قبر حسین کی طرف آتے ہیں۔ میرے مولا کہتے ہیں، امام معصوم کہتے ہیں، اے شیعو، اے مسلمانوں، اگر انبیاء سے نہیں، پہلے تمام ملائکہ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہو نا، تو شب جمعہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اگر تمام انبیاء سے، تمام اولیاء سے، تمام اوصیاء سے، ائمہ سے ملنا چاہتے ہو، مصافحہ کرنا چاہتے ہو، تو شب جمعہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی فضیلت ہے نا۔ کہ نہیں، انبیاء ایک طرف، اولیاء ایک طرف، اوصیاء ایک طرف، فرشتے ایک طرف، اللہ سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو شب جمعہ حسین کی زیارت کے لیے جاؤ۔ یہ حدیث کے جملے ہیں۔ مولا اگر ہم حسین کی زیارت کے لیے جائیں تو کیا ہوگا؟ کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تمام حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نوجوان کہیں گے یہ تو بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نہیں، مولا کہتے ہیں صرف تمہارے ماضی کے گناہ نہیں، مستقبل کے جتنے گناہ ہیں تمہارے جو کرنے والے ہو وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آخر یہ کون سی طاقت ہے؟ حدیث کے جملے ہیں یہ۔ حدیث نہ ہوتی تو مجھ میں اتنی جرت ہوتی کہ میں اس منبر پر آ کر معمم ہو کر اس لباس میں کوئی ایسی بات کہتا کہ تمہارے مستقبل کے جتنے گناہ ہیں، کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے ماضی کے جتنے گناہ ہیں نا، انسان توبہ کرتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مولا کی زیارت کے صدقے میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا مولا، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مستقبل کے گناہ کیسے معاف ہوں گے۔ تو مولا خود کہیں گے دیکھو تمہارے دل میں زیارت حسین سے وہ قوت پیدا ہوگی، تمہارے جسم میں جس طرح سے امیونٹی پاور ہے نا، جس طرح سے قوت مدافعت ہے، تمہاری روح کے اندر زیارت حسین کے ذریعے سے وہ قوت پیدا ہوگی کہ گناہ آئیں گے مگر واپس پلٹ جائیں گے۔ یہ قوت ہے زیارت حسین میں۔ سال میں کم از کم ایک مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے ضرور جاؤ، چاہے عاشورہ کے دن ہو، چاہے اربعین کے دن ہو، چاہے عرفہ کا دن ہو، چاہے شب 15 شعبان ہو۔ ان 4 دنوں میں سے ایک دن ضرور حسین کی زیارت کے لیے سال میں ایک مرتبہ ضرور جاؤ۔
इराक़ का एक मोमिन था, मौला की खिदमत में आया। इमाम शशुम की खिदमत में मेरे मौला ने कहा, तुम इराक़ के हो, क्या तुम हमारे दादा की ज़ियारत के लिए जाते हो? शर्मिंदा हो गया, कहा मौला हालात बहुत सख्त हैं, अगर ये हमें देख लें तो मार देंगे, हमारी जान को ख़तरा है। कहा अच्छा फिर मुझे ये बताओ, क्या तुम हमारे हुसैन के गम में आंसू बहाते हो? कहाँ मौला, इतना रोता हूँ कि घर वाले परेशान हो जाते हैं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इतना रोता हूँ। अब देखिए मौला क्या कहते हैं, मौला कहते हैं इस गिरिए का अजर व सवाब तुम अपनी मौत के बाद देखोगे। तुम जिसके लिए रोते हो ना, तुम जिसके लिए रोते हो वो कब्र में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा, वो आएगा। ये मौला कह रहे हैं, ये मेरे जुमले नहीं, मैं तो तर्जुमा कर रहा हूं। मौला कहते हैं तुम तन्हा नहीं रहोगे, जिस हुसैन पे तुम गिरिया करते हो ना, वो शब अव्वल कब्र तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे पास जरूर आएगा। लेकिन अज़ादारो सिर्फ आलम बरज़ख नहीं, सिर्फ बरज़ख नहीं, सिर्फ कब्र नहीं, क़यामत के दिन भी हुसैन आएंगे। कहां कहां हुसैन नहीं आएंगे मुझे ये बताओ। एक मकाम पर रसूलुल्लाह आवाज देंगे, कहां है वो जो मेरे हुसैन पे रोते रहे हैं? क़यामत की बात हो रही है। और फिर और रिवायत है, एक मां की आवाज आएगी, एक मां की आवाज आएगी, परवरदिगारा मैं एक मर्तबा फिर वही मंजर देखना चाहती हूं। वही मंजर, कौन सा मंजर है? हुसैन का खून आलूद कुर्ता दस्त ज़हरा में है, आलम क़यामत में जो भी है रो रहा है। एक मर्तबा रिवायत के जुमले हैं, ज़हरा रोना शुरू करेगी, बुका करेगी, बुलंद आवाज से गिरिया करेगी, सारे अंबिया रोएंगे, सारे औलिया रोएंगे, अल्लाह की आवाज आएगी, ज़हरा क्या अजर चाहती हो? ज़हरा कहेगी हमारे शियों को बख्श दो। इसके बाद फिर हुसैन आवाज देंगे, कहाँ हैं वो लोग जो हमें रोते रहे? मगर अज़ादारो एक वादा करो, मुझसे नहीं, खुद मौला से वादा करो, मुझसे वादा ना करो। जब कब्र की पहली रात मौला हुसैन आए या क़यामत के दिन आए, आपकी मुलाकात हो ना, मौला से ये न कहें मौला मैं अपने बच्चों से जुदा हो गया, ये न कहें। क्या कहें? कहें मौला दिल में हमेशा ये ख्वाहिश थी आपसे मुलाकात हो, मैं आपको अकबर का पुरसा दूं। मौला अब आप आ गए हैं, मैं आपको पुरसा देना चाहता हूं, अली अकबर का पुरसा देना चाहता हूं। किसी ने आपको अकबर का पुरसा नहीं दिया मौला। सब लोग फकत दीदाए तर देख रहे हैं,
مولا میری آنکھوں میں گوہر دیکھ رہے ہیں، رخصت کیا حسین نے کڑی الجوان کو، رخصت کیا حسین نے کڑی الجوان کو، حسرت بھری نظر سے مگر دیکھ رہے ہیں، شاید یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اٹھائیں گے شاید یہ سوچتے ہیں کہ کیسے اٹھائیں گے شبیر سوئے لاشیں پسر دیکھ رہے، السلام علی علی ابن الحسین علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، بابا اب مجھے بھی جانے کی اجازت دیجیے، بوڑھا باپ 18 سال کی جوانی کو دیکھ رہا تھا، کیسے اجازت دیں، اکبر جاؤ، مگر راوی کہتا ہے جب حسین اکبر کے ساتھ خیمے سے باہر آئے، حسین کے ہاتھ میں رومال تھا، مسلسل اپنے آنسو اکبر بیٹا جا کے اپنی اماں سے ودا کر لو، جا کے وہ بھی اماں سے بھی ودا کر لو۔ اکبر خیمے میں آئے، کوہرام مچ گیا، آوازیں آئیں، یا علی ارحم غربت
اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا اکبر خیمے میں تھے بیویاں رو رہی تھی. خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. یعنی اکبر باہر آنا چاہتے ہیں, کبھی کوئی بھی روک دیا تو کبھی کوئی دوسری بھی روتی ہے. راوی کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی بیوی کو دیکھا جس کے ہاتھوں میں اکبر کا دامن تھا. راوی کو نہیں معلوم, میں بتاؤں یہ حسین کی 4 برس کی سکینہ ہے جو کہہ رہی ہوگی اکبر مدینے میں صغرا انتظار میں. اکبر باہر آئے, مولا حسین ساتھ اکبر کو سوار کرایا. اکبر چند قدم آگے بڑھے, آواز دی اکبر رک جاؤ. اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دو, دیر ہو گئی ہے. کہا بیٹا اگر تیرا کوئی اکبر جیسا بیٹا ہوتا اکبر شمیع رسول اللہ ہے, صفات میں بھی ہے, خلقت میں بھی ہے, منطق میں بھی ہے. مگر کہا اکبر بیٹا جا میدان تک پہنچنے سے پہلے اپنے بابا کو مڑ مڑ کے دیکھو. اکبر آئے میدان جنگ میں بڑی شجاعت سے جنگ کی علی کا پوتا ہے, کوئی سامنے نہیں آ سکتا, مگر ظالموں نے گھیر لیا. ایک ضربت لگے, علی اکبر نے باہیں ذوالجنا کی گردن میں ڈال دی. ذوالجنا قلب لشکر میں گیا, جس کے پاس جو کچھ تھا اس سے اکبر کو جتنے شہید کربلا میں جتنے شہید جب وہ شہید ہوئے قلب لشکر میں نہیں تھے, مگر اکبر قلب دشمن تک پہنچ گیا. تنہا ہے مگر اللہ مجھے معاف کرو, ایک ظالم نے نیزہ مارا
وہ صرف اکبر کے سینے میں نہیں لگا، حسین کے بھی سینے میں لگا۔ اکبر گھوڑے سے گر گئے، ادھر حسین ٹیلے سے گر گئے، در خیمہ پر زینب گری، مصلی پر اکبر کی ماں۔ مولا حسین روانہ ہوئے، مجھے نہیں معلوم حسین کیسے آئے، مگر راوی کہتا ہے کبھی گرتے تھے کبھی اٹھتے تھے، جب قریب ہوئے زانوں کے بال چلے، آواز دی اکبر مجھے آواز دو، مجھے کچھ دکھا۔ سرانے پہنچ گئے، اکبر بیٹا غم نہ کرو، تیرا بوڑھا باپ آ گیا۔ بیٹا اکبر تمہیں بڑے زخم آئے ہیں، مجھے معلوم ہے، مگر ہمت کرو بیٹا، میں تمہیں خیموں کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ راوی کہتا ہے بوڑھے باپ نے اکبر کو اٹھانے کی کوشش کی گئی، اٹھایا نہیں گیا، جب اٹھایا دوسری مرتبہ آواز دی بابا علی میری مشکل کو آسان کرو بابا۔ بیٹا اکبر تیرا بابا بوڑھا ہو گیا، تجھے اٹھا نہیں سکتا، بیٹا ہمت کرو، میں تمہیں اٹھاتا ہوں، تم اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دینا۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جتنی آزاداریاں بیٹھو، ابھی مصائب ہوں گے، ابھی مصائب ہوں گے، یہ ماتم جاری رہے گا، یہ ماتم جاری رہے گا۔ بیٹا اکبر، بیٹا اکبر تم میری مدد کرو۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا مگر دوسرا ہاتھ سینے پر۔ بیٹا کیا ہوا؟ دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو۔ بابا سینے میں بڑا درد ہے۔ اکبر کو لٹایا، بیٹا ہاتھ ہٹا، میں بڑا صابر ہوں۔ حسین نے کیا دیکھا؟ اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ہے۔ بیٹا غم نہ کرو،
بس حسین دو زانوں کے بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں دیا، آواز دی نانا رسول اللہ آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لے کر آئیے، آکے دیکھیں میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، یہ کہہ کر برچھی کا پھل ہلایا، آواز بلند ہوئی، علی اکبر چلے گئے، زینب نے آواز دی بھیا تنہا نہ اٹھا